الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. سمدھیا کا ایک اور درس ہم آج بیان کریں گے جس میں مصنف فرمانے قاعدۃ ہاہنا قاعدۃ المجهود لشيء عند السامع في اعتقاد المتكلم يجعل خبرا ويؤخر وذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدأ ويقدم ولا يعدل عن ذلك في الغالب. مطلب یہاں پر مبتدا اور خبر کی بحث میں ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. مطلب کہ کس چیز کو مبتدا بنایا جائے گا, کس چیز کو خبر بنایا جائے گا. تو متکلم نے جو ہے وہ اپنے کلام میں مبتدا بنانا ہے, خبر بنانا ہے. تو مبتدا اور خبر بنانے کے لیے ایک قاعدہ کو مد نظر رکھا جائے گا. اس قاعدہ کے تحت جو ہے مبتدا اور خبر جو ہے وہ لائی جائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ سامع کے نزدیک متکلم کے اعتقاد میں جس چیز کا ثابت ہونا کسی چیز کے لیے مجہول ہوگا, قانون یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ اس کو خبر قرار دیا جائے گا. متکلم اس کو خبر بنائے گا اور اس کو مؤخر کرے گا. اور وہ چیز جو کہ معلوم ہے متکلم کے اعتقاد میں سامع کے نزدیک, متکلم کو چاہیے کہ اس کو مبتدا بنائے, اس کو جو ہے وہ مبتدا بنایا جائے گا اور اس کو مقدم کیا جائے گا. یہ ہے قانون, یہ ہے قاعدہ کلیہ, یہ ہے طریقہ کار. اور صاحب سمدھیہ فرماتے ہیں وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا, غالباً اس قانون سے, اس قاعدہ سے عدول نہیں کیا جاتا. غالباً اسی قانون کی پیروی کی جاتی ہے, اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مجہول چیز جو ہوتی ہے اس کو خبر بنایا جاتا ہے اور جو معلوم شے ہے اس کو جو ہے وہ مبتدا بنایا جاتا ہے. اب مثال کے ذریعے سے یہاں جو ہے وہ اس مطلب کو واضح کریں گے. فرماتے ہیں کہ پس اگر ایک شخص جو ہے وہ جانتا ہے زید کو اسم ہی و شخص سے ہی جانتا ہے کہ اس شخص کا نام زید ہے اور یہی زید ہے, لیکن لم یعرف انہ اخوہ, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جو ہے وہ اس کا بھائی ہے. اس چیز کو وہ نہیں جانتا. ایسا شخص جو زید کے بارے میں یہ معرفت رکھتا ہے کہ اس شخص کا نام جو ہے وہ زید ہے, یہ شخص زید ہے, تو لہذا یہ اس کے نام کو اور اس کی شخصیت کو جانتا ہے, لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ زید, یہ شخص جو زید ہے یہ اس کا بھائی بھی ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو ہے جو متکلم اب یہاں پر مبتدا اور خبر بنائے گا, ایسے شخص کے لیے جو کلام بولے گا وہ اس طرح بولے گا. کیا کہے گا؟ کہے گا کہ زید اخوک, زید تیرا بھائی ہے. اب یہاں پر کیا کیا اس نے؟ زید کہ جو لفظ زید ہے اس کو مبتدا بنایا. کیوں مبتدا بنایا؟ اس لیے کہ متکلم کے اعتقاد میں یہ بات واضح ہے, روشن ہے کہ سامع کو یہ پتہ ہے کہ اس شخص کا نام زید ہے, یہی شخص زید ہے, لیکن اس کو اس کے بھائی ہونے کا علم نہیں ہے کہ یہ اس کا بھائی بھی ہے. تو لہذا جس چیز کا علم تھا, جو چیز معلوم تھی, جو کہ لفظ زید ہے, اس کو مقدم کیا ہے, اور جو چیز مجہول تھی کہ بھائی ہونا اس کو مؤخر کیا. تو لہذا معلوم چیز جو کہ زید ہے اس کو مبتدا بنا دیا گیا, اس کو مقدم کیا گیا. اور اخو کا کہ وہ زید جو ہے وہ تیرا بھائی ہے, تو یہ اخو کا جو ہے یہ کیونکہ مجہول تھی اس کو جو مؤخر کیا اور اس کو خبر قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح ایسا شخص, ایسا سامع کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی بھائی ہے, لیکن اس کو جو نام کو نہ جانتا ہو, اس کو یہ نہ پتا اس کا نام کیا ہے, تو لہذا کیونکہ وہ بھائی ہونے کو جانتا ہے تو یہ چیز معلوم ہے, اور اس کے نام کو نہیں جانتا, یہ چیز جو ہے وہ مجہول ہے. تو یہاں پر جو بھائی ہونا جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا,
اور جو زید ہے جو نام ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا. تو لہذا ایسے سامع کے لیے، ایسے شخص کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اخو کا زید، یا اخو کا کو مبتدا بنایا جائے گا کیونکہ یہ معلوم ہے، اور زید جو اس کا نام ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس کو خبر بنایا جائے گا اور اس کو مؤخر کیا جائے گا جو کہ سامع کو جو ہے معلوم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ پس آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں کہ مبتدا هو المقدم فی الصورتین، مبتدا جو ہے ان دونوں صورتوں میں مقدم ہے اور جو خبر ہے وہ مؤخر ہے. فصل فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اگلی فصل کے بارے میں ہم مطالب بیان کریں گے. وہ اگلی فصل جو ہے اس کی عبارت یہ ہے: تدخل المبتدا والخبر افعال وحروف فتجعل المبتدا اسما له والخبر خبرا لها وتسمى النواسخ وهي خمسة انواع. تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ تجعل پڑھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. فتجعل المبتدا اسما لها، تو کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جو ہیں ان پر کچھ افعال اور کچھ حروف داخل ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر، کبھی کبھی مبتدا اور خبر جو ہے وہ حروف اپنے عامل معنوی رکھتے ہیں، ان پر کوئی بھی افعال اور حروف داخل نہیں ہوتے، کوئی بھی عامل داخل نہیں ہے تو وہ عامل معنوی تو جیسے زید قائم. لیکن کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر افعال اور حروف داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ وہ افعال اور حروف اپنے اس مبتدا کو اپنا مبتدا، اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں. پہلے وہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے مطلقاً، اب وہ مبتدا ان کا اسم بن جاتا ہے اور خبر جو ہے ان افعال اور حروف کی خبر بن جاتی ہے. فرماتے ہیں یہ جو افعال اور کچھ حروف جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ افعال اور حروف ان کو نواسخ کا نام دیا جاتا ہے. یہ نواسخ ہے، نواسخ جمع ہے ناسخ کی. ان کو نواسخ کیوں کہتے ہیں یا ناسخ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مبتدا اور خبر کے عمل کو، جو عمل معنوی ہوتا ہے، اس کو نسخ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا خاتمہ کر کے پھر یہ افعال اور حروف جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یہ اپنا عمل کرتے ہیں. ان کا پھر اپنا عمل ہوتا ہے، پھر وہ جو عمل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر کو اعراب دیا جاتا ہے. اب وہ مبتدا اور خبر نہیں رہتے، اب وہ افعال اور حروف کے اسم بن جاتے ہیں اور افعال یا حروف کی جو ہے وہ خبر بن جاتے ہیں. پھر وہ افعال اور حروف کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس اسم اور خبر کو جو ہے وہ اعراب دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہی خمسۃ انواع، یہ جو نواسخات جنہیں نواسخ کہتے ہیں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی 5 انواع ہیں. یہ 5 قسم کی ہیں کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو یہ 5 قسمیں. پہلی قسم جو ہے الافعال الناقصہ، پہلی قسم افعال ناقصہ ہیں. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. وہ مشہور افعال ناقصہ یہ ہیں، بہت سے اگر ذکر کیے جاتے ہیں لیکن صاحب سمدیہ جو ہیں وہ ان میں سے مشہور کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. وہ ان میں سے یہ ہیں: کانا ہے جو مشہور ہے، سارا ہے، اسبا ہے، ازہا، امسا، زلہ، باتا، لیسا، مازالا، ما برہا، من فقا، ما فاتحہ، ما دامہ. یہ فرماتے ہیں مشہور و معروف ہیں. اس کے علاوہ باقی کتب میں کچھ اور بھی افعال ناقصہ جو ہے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ان کا حکم کیا ہے، یعنی یہ کیا عمل کرتے ہیں. حکمہ رفع الاسم و نصب الخبر. فرماتے ہیں ان کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں و نصب الخبر، اور خبر جو ہے اس کو نصب دیتے ہیں. ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ رفع دیں گے. افعال ناقصہ یہ عمل کرتے ہیں، اور جو مبتدا کو اسم بنا لیتے ہیں اس کو رفع دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اس کو یہ نصب دیتے ہیں. جیسے کہ جو کانا زید
قائمن، تو یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے. زید قائمن پہلے تھا زید قائمن، مبتدا و خبر تھا. کانا جب داخل ہوا تو کانا نے اپنا عمل کیا، مبتدا جو تھا زید اس کو اپنا اسم بنا لیا، اور قائم جو کہ خبر تھی اس کو اپنی خبر بنا لیا. زیدون وہ جو ہے وہ مرفوع ہی رہا، کیونکہ کانا کا اسم جو ہے، جو زید اب اسم بن گیا، یہ کانا کا اسم مرفوع ہی ہوتا ہے، اور قائمن اس کی خبر بن گئی ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس لیے کانا کی خبر قائمن پڑھی جائے گی، یعنی منصوب ہو جائے گی. تو یجوز فی الکل توسط الخبر. تو بتائیے یہ جتنے افعال ناقصہ ہیں کانا سے لے کر مادامہ تک یہاں جو بیان کیے گئے ہیں، ان سب کے سب افعال ناقصہ کی خبر کو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وسط میں لایا جا سکتا ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ افعال ناقصہ اور ان کے اسماء کے درمیان ان کی خبر کو لانا جائز ہے. اسم کو بعد میں لے آئے، خبر کو پہلے لے آئے. پہلے جو ہے وہ افعال ناقصہ کو ذکر کریں، اس کے بعد خبر، اور خبر کے بعد جو ہے وہ ان کا اسم جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کانا قائمن زیدون، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور عمل بھی اسی طرح رہے گا، معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے کانا زیدون قائمن تھا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب تھی، اب وسط میں آ گیا ہے، خبر کو مقدم کر دیا گیا اسم سے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی عمل وہی رہے گا، قائمن اور زیدون ہی پڑھا جائے گا. وفی موصل الخمسۃ الاواخر تقدمہ علیہا. فرماتے ہیں کہ اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ افعال ناقصہ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آخری 5، وہ آخری 5 یہ ہیں: موزالہ 1، موبرہ 2، منفقہ 3، موفتح 4 اور مادامہ جو ہے وہ 5. یہ فرماتے ہیں یہ 5 افعال ناقصہ کے علاوہ ان کے سوا جو آخری 5 ہیں جن کے اول میں ما ہے، ایک کے اول میں ما مصدریہ ہے مادامہ، اور باقی 4 جو پہلے ہیں ان کے اول میں ما نافیہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ 5 جو ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں افعال ناقصہ، کانا ہے، سارا ہے، اسبا ہے، ازا ہے، امسا ہے، زلہ ہے، باتا ہے، لیسا ہے، یہاں تک ان افعال ناقصہ کی خبروں کو خود ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے. فرماتے ہیں یہ بات اس طرح کی وَيَجُوزُ فِيمَا سِوَى الْخَمْسَةِ الْأَوَاخِرِ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهَا، یعنی جائز ہے سوائے ان میں کہ جو 5 آخری کے علاوہ ہیں، ان میں 5 آخری جو ہیں جن کے اول میں ما ہے، ان کے علاوہ میں باقی جتنے افعال ناقصہ ہیں ان میں جائز ہے کیا تقدمہ علیہا، ان کی خبر کو مقدم کرنا، علیہا خود افعال ناقصہ پر، اور مقدم بھی کر دیا جائے گا، عمل بھی پھر بھی باقی رہے گا. مثلا یہ کہنا جائز ہے کہ قائمن کانا زیدون، اسی طرح جو ہے وہ غنیین سارا زیدون. تو یہ فرماتے اسی طرح باقی اسبا سے لے کر لیسا تک یہ خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز ہے. ہاں رہی بات 5 کی، ان 5 میں جو ہے ان کی خبروں کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مادامہ میں جو ہے وہ ما مصدریہ ہے، اور جو ہے باقی میں ما نافیہ ہے. فرماتے ہیں یہ ما مصدریہ ہو یا ما نافیہ ہو، یہ صدارت طلب ہے، یہ جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ان کی خبروں کو مقدم کیا جائے گا ان کے اوپر تو ما نافیہ اور ما مصدریہ کی صدارت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ان افعال پر جن کے اول میں ما ہے، یہ جو 5 ہیں، ان میں جو ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یہ اس کا سبب تھا اور یہ اس کی علت تھی. وفیما ادا
فاتحہ ولیسا وزالا تکونو تومتن. اور فرماتے ہیں کہ 3 افعال کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فاتحہ، لیسا اور زالا، یہ جو ہیں ان 3 کے علاوہ میں باقی جو ہیں جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان سب کا تامہ ہونا جائز ہے. یعنی عبارت کچھ اس طرح بنے گی: وَيَجُوزُ فِي مَا أَدَى فَاتِحَ وَلَيْسَ وَزَالَ أَن تَكُونَ تَامَّةً. جائز ہے فرماتے ہیں کہ ان میں کہ جو ان 3 افعال کے علاوہ ہیں، فاتحہ کے علاوہ، لیسا کے علاوہ، زالہ کے علاوہ، ان 3 کے علاوہ باقی جتنے افعال ہیں، یجوز و جائز ہے ان میں ان تکون تامۃً، کہ وہ افعال جو ہیں وہ تامہ ہو جائیں، یعنی وہ اسم پر ہی جو ہے وہ تمام ہو جائیں، ان کو خبر کی ضرورت نہ ہو. مثلا کانا، سارا، اسبا، اضحا، امسا، ذلہ اور باتا، لیسا، یہ. اور اسی طرح جو ہے وہ لیسا کو باہر نکال دیں، جیسے کہ ہم نے لیسا کو کا استثناء کیا، لیسا نہیں باتا. اور اسی طرح جو ہے کیونکہ فاتحہ، لیسا اور زالہ کا استثناء کیا ہے، لیسا، زالہ اور فاتحہ کے علاوہ بارہا اور انفقا مادام، یہ سب کے سب یہ تامہ ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں جو ہے وہ یہ اپنے اسم پر ہی تمام ہو جائیں، خبر کی ان کو ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ 3 جو ہیں یہ فرماتے تامہ نہیں ہوتے، ان کی خصوصیت ہے یہ ناقصہ ہی رہتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وما تصرف منها يعمل عملها. کہتے ہیں کہ وہ صیغے کہ جو ان افعال ناقصہ سے نکالے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کانا، سارا، اسبا، اضحا، امسا، یہ سارے فعل ماضی کے صیغے تھے. یہ جو افعال ذکر کیے ہیں یہ ماضی ہے سارے کے سارے، مطلب ان سے مضارع بھی نکلتا ہے، ان سے جو ہے وہ امر بھی نکلتا ہے، ان سے اسم فاعل بھی بنتا ہے، اس میں مفعول بھی بنتا ہے. تو باقی جتنے صیغے ان سے نکلیں گے، گردان جو کی جائے گی، تو جو بھی تصریف ہوگی، جو بھی صیغے جو ہے وہ ان سے مشتق کیے جائیں گے، ان سے نکلیں گے، ان کا عمل بیان کر رہے ہیں. ان کا عمل کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جو ان کا عمل ہے، ان سے جو بھی متصرف ہوگا ان کا عمل بھی ان جیسا ہوگا. فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کانا کا عمل جو ہے وہ اور باقی افعال ناقصہ کا عمل اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینا ہے. ان سے اگر فعل مضارع کانا کا یکون بن جائے، سارا کا یسیر بن جائے، اور اس طرح اسباح کا یسباح بن جائے، اس طرح باقی، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو افعال ہیں ان کا بھی، ان میں بھی اسی طرح اگر ان سے ماضی سے مضارع نکالا جائے، یا کانا کا اسم فاعل کائنون، اور فرماتے سارا کا اسم فاعل بنا دیا سائرون، یا اس سے کانا کا جو ہے وہ فعل امر نکل آئے، تو فعل امر جو نکلے گا، فعل مضارع جو نکلے گا، فعل امر جو بنے گا، اور اسم فاعل جو بنے گا، اسم مفعول جو بنے گا، ان کا بھی عمل یہی ہوگا. وہ بھی اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو جو ہے وہ نصب دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں وما تصرف منها يعمل عملها، ان کا عمل بھی یہی ہوگا. عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں قاعدۃ المجہول ثبوتہ لشیء عند السامع. فرماتے ہیں کہ وہ چیز کے مجہول ہو، اس کا ثابت ہونا کسی چیز کے لیے، عند السامع، سامع کے نزدیک، فی اعتقاد المتکلم، متکلم کے اعتقاد میں وہ مجہول ہے، اس کا ثابت ہونا کسی چیز کے لیے، سامع یہ سمجھتا ہے، تو یجعل خبرا، تو ایسی چیز کو خبر قرار دیا جائے گا. کیونکہ متکلم نے کلام کرنا ہے تو متکلم اس کو خبر بنائے گا، وہ یؤخر اور اس کو مؤخر کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا اس کو مبتدا بنا دے اور اس کو مقدم کر دے. وذالک الشیء المعلوم، اور وہ چیز کہ جو معلوم ہوگی، یجعل مبتدا، اس کو مبتدا قرار دیا جائے گا، وہ یقدم، اور اس کو مقدم کیا جائے گا. یعنی متکلم جو ہے اس کو مبتدا بنائے گا جو شے معلوم ہوگی سامع کے نزدیک، متکلم کے اعتقاد میں، اور اس کو مقدم کیا جائے گا. ولا يعدل عن ذلك في الغالب، اور عدول نہیں کیا جائے گا اس قانون اور قاعدہ سے غالباً
کبھی ہو سکتا ہے کہ اس سے عدول ہو جائے ضرورت کے تحت، لیکن اکثر طور پر غالب طور پر اس قانون اور قاعدہ سے جو ہے وہ عدول نہیں کیا جاتا۔ فَيُقَالُ پس ایک مثال کے ذریعے سے واضح کریں، پس کہا جائے گا لمن اس سامع کے لیے کہ عرف زیدن جو زید کو جانتا ہے بے اسمہ ہی و شخص ہی اس کے نام کے ساتھ اور اس کی شخصیت کو کہ یہی شخص زید ہے، وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ أَخُوهُ اور وہ یہ نہیں جانتا، یہ نہیں پہچانتا کہ یہ جو جس کا نام زید ہے یہ اس کا بھائی ہے، کہ أَنَّهُ أَخُوهُ کہ یہ اس کا بھائی ہے، اس کے لیے کہا جائے گا فَيُقَالُ زَيْدٌ أَخُوكَ زید تیرا بھائی ہے۔ اب یہاں دیکھا کہ زید جو کہ معلوم ہے اس کو مبتدا بنایا گیا اور مقدم کیا گیا، اخو کا بھائی ہونا معلوم نہیں تھا، مجہول تھا، اس کو خبر بنایا گیا اور مؤخر کیا گیا۔ وَلِمَنْ فَيُقَالُ لِمَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ أَخًا اس شخص کے لیے یعنی اس سامع کے لیے کہ جس کے لیے جو جانتا ہے کہ اس کا بھائی ہے، وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُ لیکن وہ اس کے نام کو نہیں جانتا اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے سامنے یہ متکلم ایسے کہے گا اخو کا زید تیرا بھائی زید، تو یہاں پر کیونکہ بھائی ہونے کو وہ جانتا ہے، معلوم شے اس کو مقدم کیا گیا، اس کو مبتدا بنایا متکلم نے، اور زید جو کہ اس کا نام ہے اس کو وہ نہیں جانتا تھا اس لیے اس کو مؤخر کیا اور اس کو خبر بنایا۔ فالمبتدا هو المقدم فی الصورتین پس مبتدا ان دونوں صورتوں میں ان دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ مقدم ہے کیونکہ وہ معلوم ہے، اور جو خبر ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجہول ہے اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا۔ فصل تدخل المبتدا والخبر افعال و حروف داخل کیا جاتا ہے یا داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر افعال اور حروف، مبتدا اور خبر پر کچھ افعال اور کچھ حروف داخل ہوتے ہیں، یا تدخل اگر پڑھے داخل کر دیا جاتا ہے مبتدا اور خبر پر افعال اور حروف کو۔ تجعل المبتدا اسما لها پس وہ افعال اور حروف قرار دیتے ہیں مبتدا کو اپنے لیے اسم، والخبر خبرا لها اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو اپنا اسم قرار دے دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ وہ تو سمن نواسخہ اور فرماتے ہیں کہ ان افعال اور حروف کو جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے نواسخ کا، نواسخات کا۔ وَيَا خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ اور فرماتے ہیں یہ نواسخات جو ہیں یہ 5 ہیں۔ الاول پہلا نواسخات میں سے پہلی قسم الافعال الناقصہ، وہ افعال ناقصہ ہیں، والمشہور منہا اور مشہور ان افعال ناقصہ میں سے وہی ہیں۔ پہلے ہم افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے چلیں۔ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں نقص پایا جاتا ہے۔ وہ نقص یہ ہے کہ یہ صرف اپنے جو اسم پر تمام نہیں ہوتے بلکہ یہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ مشہور فرماتے ہیں یہ کانا ہے، والمشہور منہا مشہور ان میں سے کانا و سارا و اصبح و اضحا و امسا و دلہ و موتا و لیسا و ما زالا و ما بارہا و من فکا و ما فاتحا و ما داما، یہ جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اگرچہ بعض باقی نحویوں نے جو اور بھی ذکر کیے ہیں لیکن صاحب سمدیہ کے نزدیک وہ مشہور اور معروف نہیں ہے۔ وَحُكْمُهَا رَفْعُ الْاسْمِ وَنَصْبُ الْخَبَرِ اور فرماتے ہیں کہ ان کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کہ مثالوں کے ذریعے سے واضح ہو گیا۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَوَسُّطُ الْخَبَرِ اور جیز فرماتے ہیں ان تمام افعال ناقصہ میں خبر کا وسط میں آنا یا وسط میں لانا، کہ خبر جو ہے وسط میں لائی جا سکتی ہے، یعنی افعال ناقصہ اور ان کے اسماء کے درمیان خبر کو لایا جائے اور خبر کو اسم سے مقدم کر دیا جائے۔ وفی ما سوى الخمسة الأواخر تقدم علیها یعنی ویجوز اور جید فی ما ان میں کے سوى الخمسة الأواخر ان افعال ناقصہ میں جو آخری 5 کے علاوہ ہیں ان میں جید تقدم علیہا یہ کہ خبر کو مقدم کرنا علیہا خود ان افعال ناقصہ پر یہ بھی جائز ہے۔
وَيَجُوزُ عبارت اس طرح کہ وَيَجُوزُ فِيمَا أَدَاءُ فَاتِحَةٍ وَلَيْسَ وَزَالًا تَكُونَ تَوْمَةً، اور جیز اسی طرح فیما ان میں کہ ادا و فاتحہ ولیس وزالہ کہ جو فاتحہ اور لیس وزالہ کے علاوہ باقی افعال ناقصہ ہیں، ان تین کے علاوہ باقی افعال ناقصہ میں یجوز جیز ہے، کیا جیز ہے؟ ان تکون تامتاً، یہ کہ وہ جو افعال ناقصہ باقی جو ان تین کے علاوہ وہ تامہ ہو جائیں، یعنی اپنے جو ہے وہ اسم پر ہی تمام ہو جائیں، جو ہے وہ مثلا اس وقت وہ جو کانا جیسے کانا آ گیا تو کونت اگر کہا جائے تو کانت سارت کے معنی میں ہو جائے گا، کانا سارا کے معنی میں ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ تامہ ہو جائیں گے، اس وقت اسم کی ضرورت ہوگی، خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وما تصرف منها يعمل عملها، اور فرماتے ہیں کہ ان افعال ناقصہ میں سے وہ کہ جن کی تصریف کی جائے گی ان میں سے يعمل عملها، وہ ان افعال ناقصہ والا عمل کریں گے، جتنے بھی صیغے نکلیں گے، فعل ماضی کے علاوہ مضارع اور مضارع ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، امر ہے، جو بھی ہیں سب کے سب جو ہے فرماتے ہیں وہ انہی والا عمل کریں گے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو جو ہے وہ نصب دیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد